والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تو میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی عورت خیموں کی بھڑکتی ہوئی آگ پہ چل کر خیموں میں اندر جاتی تھی، واپس آتی تھی، اندر جاتی تھی۔ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ تجھے اپنے جسم سے، اپنی جان سے پیار نہیں؟ اس آگ پر چل کر تو کہاں آتی جاتی ہے؟ تو فرمایا میں زینب ہوں، زینب، اور میرا بھتیجا حسین کا آخری بیٹا، سب تو شہید ہو گئے، آخری بیٹا خیمے میں بے ہوش پڑا ہے، میں اسے لانا چاہتی ہوں، اگر میں نہ لا سکی تو وہ جل جائے گا، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ تو کہتا ہے حمید بن مسلم میں نے دیکھا اس خاتون کو، اس کی ہمت کو، کہ اس نے زین العابدین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر آگ پر چلتی ہوئی امام زین العابدین کو باہر لائے، بیویوں کو، بچوں کو باہر لائے، بیویوں کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں میرے کان کی بالیاں نوچ لی، میرے کان کی بالیاں نوچی، میں نے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، تو میرے چہرے پہ تماچے مارے، میرے چہرے پہ تماچے مارے۔ فرماتی ہیں بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، بیویوں کے بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، جب سورج غروب ہو گیا، چونکہ وہ تو گہنا گیا تھا، رات کی حالت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گہنا گیا وہ سورج جب مغرب میں ڈوب گیا اور شام آئی تو انہوں نے ایک اونٹنی ذبح کی، خوشی کے شادیانے بجائے، ڈھول بجائے، جشن منایا فتح کا، ایک دوسرے کو داد و دہش دینے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اسی مستی میں مست ہو گئے۔ ادھر شہزادیاں خانواد نبوت کی کھلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ پاک زینب، سیدہ زینب بیویوں کو لے کر کے بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں۔ عمر بن سعد نے اپنے مقتولوں کو، ان مردودوں کو، ان کو کفن دیا، ان کی نماز پڑھی، ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے لاشیں وہیں چھوڑ کر کے سروں کو کوفہ کی طرف اسی وقت روانہ کر دیا۔ بیویاں بغیر سر کے کٹے ہوئے وجود کٹی پٹی لاشوں کے قریب ہے، درندے چیخ مارتے ہیں، چلاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، سکینہ کبھی بے ہوش ہوتی ہے، بچے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، پانی کا عطا پتہ نہیں۔ بی بی زینب پاک حضرت ام کلثوم سے کہتی ہے کئی درندے لاشوں کو اٹھا کے نہ لے جائیں، فرماتی ہے تم یہیں رکنا، میں پہرا دیتی ہوں، میں پہرا دیتی ہوں۔ کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ریت میں اندھیرے میں کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ہتھیار نہیں ملا، سیدہ زینب مایوس ہوئی، آپ نے توجہ فرمائی تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر شاید جنگ میں کسی کا گر گیا تھا، اس کو لیا، اور لینے کے بعد جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، جیسے چیز جل جاتی ہے تو کچھ بچ جاتی ہے، جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، وہ اپنے سر پہ رکھ لی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا، اور یہ دن بھی دکھانے والوں نے دکھانا تھا، جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا پسند نہ فرمایا، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، جن کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، لیکن بی بی سیدہ زینب نے جلے ہوئے خیمے کی کنات اپنے سر پہ ڈالے، سر چھپایا، ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کی طرف چلنے لگی، پہرا دینے لگی۔ ایسے میں اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ لاشوں کے اندر سے جو لاشیں تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، نہ چاند تھا نہ تارے تھے، سب نے منہ چھپا لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو پھر سیدہ زینب نے سنا جہاں لاشیں ہیں ان لاشوں میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ سسکیوں سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، بابا بابا بابا۔ سیدہ زینب نے کہا یہ بابا بابا کہہ کے جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟
حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ادھر آؤ ذرا دیکھو یہاں کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر کے. جب دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک ایسا کٹا ہوا جسم جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے وہ بالکل چپٹ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا چونکہ آپ کے بازو توڑ دیے گئے تھے لیکن نکالے نہیں گئے تھے, لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا. آپ کے ہاتھ اللہ نے قدرتی طور پر اٹھا لیے تاکہ یزیدی اور یزید ان ہاتھوں کو اٹھا کے لے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ جیتے جی تم نے ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد ہاتھ ہم نے لے لیا. قدرت نے ان کے ہاتھوں کی ایسی حفاظت کی. حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب مدثر اللہ العالی سے میں نے اپنے کانوں سے روایت سنی کہ امام پاک کے ہاتھ قدرتی طور پر غائب ہو گئے. جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی اور بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی. یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی میری بہن؟ تو حضرت ام کلثوم نے اور جب دونوں بہنوں نے مل کے دیکھا ایک چپٹا ہوا بالکل لاشا تھا اور اس پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی. بابا آپ کو تو پتا تھا نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. آپ کو پتا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا. سیدہ زینب نے لاش حسین سے سکینہ کو اٹھایا, الگ کیا, سینے سے لگایا. ہاں میری لال میرے بیٹی تجھے کیسے پتا چلا اس اندھیرے میں کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ روزانہ کی طرح سونا چاہتی ہوں. تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ میری بیٹی میں یہاں ہوں, میری بیٹی میں یہاں ہوں. امام پاک کے اس شہزادی کو اٹھایا لے گئی. پھر اس کے بعد بہت طویل داستان ہے. وہ رات جسے شام کربلا اور شب کربلا شب غم کہتے ہیں کیسے بیتی تیسے بیتی. اب آخری بات یہ اپنی کر کے گفتگو مکمل کروں. اللہ پھر حیات دے, اللہ کریم پھر حیات دے, پھر انشاءاللہ یہ گفتگو کی محفل سجے گی. اللہ اکبر. پھر صبح آئی 11ویں کی صبح, محرم کی 11 تاریخ کی صبح طلوع ہوئی. سوچنے والوں نے سوچا ہوگا غم و اندوہ کی رات ختم ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ رات کیسے کٹی یہ تو وہ جانتے. جنہوں نے وہ رات کاٹی وہ 14 لوگ تھے. جنہوں نے کربلا میں وہ رات کاٹی وہ 14 لوگ تھے. ان 14 لوگوں کا حال یہ رہا کربلا کے بعد ان کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا, کبھی ہنستے نہیں دیکھا, کبھی ٹھنڈا پانی پیتے نہیں دیکھا. جنہوں نے وہ رات کاٹی کیسی وہ رات تھی اللہ اکبر. شام کربلا اور شب غم وہ کیسی تھی. البتہ 11ویں کا سورج طلوع ہوا صبح. جب سورج طلوع ہوا سیدہ پاک اور بیبیوں نے کٹی پٹی لاشوں کو جو وہ دیکھا, دن کے اجالے میں دیکھا, کیونکہ کل تو گہن لگ گیا تھا سورج کو, آج تو دیکھا گیا. خون برسا, آسمان سے خون برس. بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا خون نکلتا. 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا, لال رہا. لوگ کہتے ہیں امام پاک کی شہادت اتنی اہتمام سے کیوں بیان ہوتی ہے؟ کسی کی شہادت پر ایسا ہوا ہے تو بتاؤ, کسی کی شہادت پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہو تو بتاؤ. سب کی شہادتیں قابل تعظیم ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن جو امام حسین کی شہادت پر نشانیاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کیا, کسی کی شہادت پر ایسا نہیں. یہ شہادت غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے. اسماعیل تو صبح ہوئی, صبح کو پھر وہ ظالم آئے, امام زین العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی, پیروں میں بیڑیاں ڈالی, خاردار توق, لوہے کا جو توق آتا ہے جس میں کانٹے, لوہے کے کانٹے ہوتے, خاردار توق, اتنے دن کے بیمار, 4 دن کے بھوکے پیاسے زین العابدین کے گردن میں ڈال, بیویوں کو باندھ کر, ہاتھ باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا. زین العابدین پاک کے ہاتھ میں نکیل دی, اونٹ کی لے کے چلو.
پیر میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں توق ہے، اور کہا جاتا ہے لے کے چلو۔ نکیل پکڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پہ گر جاتے، اور زمین پہ گرتے ہیں تو درے مارے جاتے۔ بی بی زینب پاک نے کہا ظالمو، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کچھ تو ڈرو اللہ سے، اللہ سے کچھ تو ڈرو۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو بھی المختصر بٹھا دیا گیا اونٹ کی ننگی پیٹھ پر، لیکن ایسے باندھا گیا کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بچے کو صحیح رکھنا ہے تو بڑوں کو جھک کر کے بیٹھنا، ایسے باندھا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کوفہ لے جائیں گے، بازار میں پھرائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تمہارا تماشا دکھایا جائے گا۔ فرمایا میرے حسین کی طرف سے لے کر چلو، مجھے میرے حسین کی طرف سے لے کر چلو۔ جب آئی بھائی کے لاشے پہ مدینے کی طرف رخ کیا، نانا اے میرے نانا، آپ پہ بے شمار درود و سلام ہو۔ نانا جس نواسے کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، آج وہ بے گور و کفن پڑا، نہ اس کو کفن ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ حضور آپ کربلا میں اپنے نواسے کو دیکھ کر کس حالت میں، آپ پہ بے شمار درود، اس ایسا روئی ایسا روئی، ایسے اپنے نانا کو یاد کیا، اپنے بیگانے سب سن کر کے رو پڑے۔ پھر امام زین العابدین نے نانا کو صدا لگائی، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم۔ پھر یہ قافلہ روانہ ہوا، ادھر یہ قافلہ روانہ ہوا، لاشیں پڑی رہی۔ پھر قریب کا ایک دیہات تھا جس کا نام گازریہ کہا جاتا ہے، ابھی بھی وہ جو قریب کا جو دیہات ہے اب وہ کربلا شریف میں ضم ہو گیا ہے۔ تو وہاں کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس لیے کہ حر کے رشتہ دار، حر کے قبیلے والے حر کو اٹھا کر لے گئے اور اپنے قبیلے میں دفن کیا۔ اور لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، امام علی مقام اور علی اکبر کو حسن کی بنیاد پہ پہچانا گیا، علی اصغر کو قد کی بنیاد پہ پہچانا گیا، حبیب ابن مظاہر کو بھی جو ہے وہ پہچانا گیا، جن کو پہچانا گیا ان کو الگ دفن کیا۔ اس طریقے سے تدفین عمل میں آئی، اس طریقے سے دفن کیا گیا ان لوگوں کو کہ سارے شہیدوں کو، توجہ اس طرف رکھیں، سارے شہیدوں کو ایک ساتھ گڑھا کھود کر کے ایک ساتھ دفن کیا گیا، اس کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین کو دفن کیا تو آج بھی دیکھ کر کے بہت حیرت ہوتی ہے، دفن کرنے والوں کی ذہانت پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کو، امام علی اکبر کو، امام علی اصغر کو، تینوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں اس طرح دفن کیا گیا کہ بائیں پہلو میں حضرت علی اکبر کو لٹایا انہوں نے، اور امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو لٹایا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر کے اندر وہ قبر مل چکی ہے، اسی طریقے سے سامنے حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے اب یہ قافلہ جو ہے کوفہ کی طرف گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ داستان بھی بہت طویل ہے، لمبی داستان ہے، لیکن اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے بہت تکلیف میں بیٹھ کر اس سال کربلا سنا۔